بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 8 بہنیں تھیں، جبکہ اماں میری بیوہ تھی اور چلنے پھرنے سے قاصر تھیں۔ مگر مجھے حیرت تھی کہ اماں اپنا تکیہ اٹھاتی تو نیچے ہزاروں نوٹ کہاں سے آتے، جبکہ اماں تو معذور ہیں اور گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں۔ تبھی اماں ہمیں کہتی، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کی مدد اللہ کرتا ہے۔ میں اماں کا راز معلوم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں سب بہنوں میں بڑی تھی اور مجھے اماں پر شک تھا۔ ایک روز اسکول سے چھٹی کر کے گھر میں ہی چھپ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد میری جیسے روح نکلنے والی ہو گئی، یہ دیکھ کر کے پورے 40۔ میری چھوٹی بہن اسکول جانے لگی تو اس نے شور مچا دیا کہ ہمارے اسکول میں پارٹی ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ امی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، خواہ مخواہ ان کی دل آزاری ہوگی، مگر وہ سمجھنے کی کوشش کرتی تب نہ۔ اس نے امی سے پیسوں کا تقاضا کیا تو انہوں نے تکیہ اٹھا کر ڈھیروں پیسے نکالے اور ہزار ہزار کے 2 نوٹ میری بہن کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ امی کے پاس آخر اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ امی 2 دن پہلے ہی تو گھر پر فاقوں کی نوبت آئی ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن کے جانے کے بعد میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ امی، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ امی مسکرا کر بولی، میری پیاری بیٹی، اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، بس اسی نے ہمارے لیے یہ سبب پیدا کر دیا ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالکل ہی باہر تھی، کیونکہ ابو کے انتقال کے بعد ہمارے رشتہ دار بھی ہم سے کٹ گئے تھے۔ مدد کرنا تو بڑی دور کی بات تھی، انہوں نے کبھی فون کر کے ہماری خیریت معلوم کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ خیر، میں خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے لگا شاید امی کے پاس تھوڑے بہت پیسے پڑے ہوں جو انہوں نے مشکل وقت کے لیے سنبھال کے رکھے ہوں گے، لیکن پھر یہ سب معمول ہی بن گیا تھا۔ امی ہر روز صبح اٹھ کر اپنا تکیہ اٹھاتی تو نیچے سے ڈھیروں پیسے برآمد ہونے لگے تھے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر مجھے بے چینی سی رہنے لگی۔ آخر امی کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ ہم 8 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا جو کما کر امی کے ہاتھ پر پیسے رکھ دیتا۔ سب سے بڑی بہن میں ہی تھی۔ میں تو خود ابھی کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میرا دل اب پڑھائی میں بالکل نہیں لگتا تھا۔ مجھے رہ رہ کر امی اور ان پیسوں کا خیال آتا تھا۔ میری ساری بہنیں ابھی کم عمر اور معصوم تھی، ان کو تو اپنی ضروریات کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں تھی اور نہ ہی پریشانی۔ بہنوں کا اچھا برا سوچنا میرا ہی فرض تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں امی کا راز جان کر ہی رہوں گی کہ اچانک ان کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ کیسے لگ گیا۔ میں بس اسٹیشن پر کھڑی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی کہ کالج کی بس گزر گئی اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ میں جب تک اپنی سوچوں سے باہر نکلی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بس دور جا چکی تھی اور آسمان پر بادل منڈلانے لگے تھے۔ میں ڈری سہمی کھڑی تھی کہ یہ اچانک میرے ساتھ ہو کیا گیا۔ تب ہلکی پھلکی سی بوندا باندی ہونے لگی تھی، سڑک پر رش کم ہونے لگا تھا۔ اچانک میری نظر 3 لڑکوں پر پڑی جو دور کھڑے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میرے تو آسان ہی ختم ہو گئے۔ ڈر میں مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں شیلٹر چھوڑ کر چلنے لگی تھی۔ تب میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکے میرے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ میں تیز تیز چلنے لگی اور میرے ہاتھ سے کتابیں چھوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ ان 3 لڑکوں کے کہکے فضا میں گونجنے لگے تھے۔ تب اچانک ہی وہ خاموش ہو گئے۔ میں کتابیں اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا میرے اور ان 3 لڑکوں کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کی دکان بس اسٹیشن کے پاس ہی تھی۔ میں نے اکثر محسوس کیا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا کوئی مضبوط سہارا آ گیا ہے جو مجھے ان لڑکوں کی بری نگاہ سے بچا لے گا۔ پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ اس دکاندار نے ان تینوں کو پہلے تو شرافت سے جانے کا کہا، وہ نہ مانے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ان تینوں کی مار کٹائی شروع کر دی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ اب میرا تماشا بنا ہی بنا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ بارش کی وجہ سے رش بہت کم تھا، جس کی وجہ سے یہ کارروائی کسی نے بھی نہ دیکھی تھی۔ وہ 3 لڑکے گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر زندگی میں مجھے پہلی دفعہ تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ لڑکا آگے بڑھا اور شوخ انداز میں بولا، میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ ان بدتمیزوں کی موجودگی میں روئی تھی، یعنی یہ آنسو ڈر کے نہیں، پھر آنکھیں کیوں چلک پڑی؟ ویسے مجھ خاکسار کو موئیز کہتے ہیں۔ میں اس کی اتنی گہری اردو پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر وہ بس اسٹیشن پر تب تک میرے ساتھ کھڑا رہا جب تک دوسری بس نہیں آ گئی۔ گھر جا کر مجھے موئیز کا خیال ہی آتا رہا۔ صبح ہی تو امی نے ایک دفعہ پھر سے تکیہ اٹھایا تو ڈھیروں پیسے برآمد ہو گئے۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ میں کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی، مگر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بولی، امی، میں مانتی ہوں کہ اللہ معجزے کرتا ہے، مگر وہ ان معجزوں کے لیے وسیلے ضرور بناتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اس معجزے کے پیچھے کون سا وسیلہ ہے؟ میری بات سن کر امی کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا
मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो घबरा गई हों। वो बोली, आम खाओ, पेड़ मत गिनो। चलो उठो, बस निकल जाएगी तुम्हारी। बस का जिक्र सुनकर मुझे एकदम से मोइस का ख्याल आया था, इसलिए मैं ये बहस छोड़कर उठ खड़ी हुई और तैयार होने लगी थी। आज कॉलेज से वापसी पर मैं फिर से बस स्टेशन पर खड़ी थी जब मैंने मोइस को अपनी जानिब आते हुए देखा था। वो बोला, मैं आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। आज तो वैसे भी बस स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी, क्योंकि अभी बस आने में 10 मिनट पड़े थे। मोइस बोला, मैं ये सब अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आपकी हिफाजत करके मुझे खुद खुशी महसूस होती है। मुझे ये बात सुनकर इस कदर अच्छा महसूस हुआ था कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। अब यूं हर रोज मोइस मेरे पास आकर खड़ा हो जाता था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। अब मैं घर जाकर उसे हर रोज फोन करती थी। मोइस ने मुझसे इजाजत मांगी कि वो अपनी वालदा को मेरे रिश्ते के लिए भेजना चाहता है। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। मैंने उसे कह दिया कि वो अपनी वालदा को हमारे घर भेज दे। अगले ही रोज मोइस की वालदा मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई थी। हमने हर तरह से बेहतरीन इंतजाम किया था। मोइस की अपनी दुकान थी जो खूब चलती थी। अम्मी को यह रिश्ता मुनासिब लगा था, इसलिए अम्मी ने हाँ कर दी। मेरे और मोइस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अम्मी बाजार जाकर मेरे जहेज के लिए बेहतरीन चीजें खरीद कर लाती थी, जबकि मैं ये सोच कर रह जाती कि आखिर ये माजरा है क्या। अम्मी से पैसों के मुतल्लिक पूछती हूँ तो वो सिर्फ इतना ही कहती हैं कि हर सुबह तकिए के नीचे से इतने पैसे निकल आते हैं कि मैं तुम्हारे जहेज के लिए एक से एक बढ़कर चीज खरीद सकती हूँ। मेरे एफए के इम्तहानात शुरू हो चुके थे। मेरी शादी की तारीख इम्तहानात खत्म होने के फौरन बाद की रखी गई थी। शादी की खुशी में मुझसे पढ़ाई तो हो पाती नहीं थी, मगर फिर भी मैंने दुआ करके सब इम्तहानात अच्छे अंदाज में दे दिए थे। अब मैं पूरी उम्मीद थी कि यकीनन नतीजा अच्छा ही आएगा। फिर देखते ही देखते मेरी शादी की तकरीब भी शुरू हो चुकी थी। मेहंदी की रात मैंने अम्मी के कमरे में ही गुजारी थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर अम्मी के कमरे में ढेरों ढेर पैसे आते कहाँ से हैं। मैं सारी सारी रात जागती रहती थी, लेकिन मैं ज्यादा देर अपनी नींद भगाने में नाकाम रही थी। सुबह 11 बजे के करीब अम्मी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया था कि बारात आने वाली है। अम्मी बड़े गुस्से में थी। वो बोली, न जाने ये कैसी लड़की है जो अपनी शादी के दिन भी घोड़े बेचकर सो रही है। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो मैं परेशान हो गई थी। फिर उठकर जल्दी से अपनी तैयारी करने लगी थी। इतनी देर में मेरी सहेली भी आ गई। उसने मुझे दुल्हन बनाया था। मेकअप करते करते 12 बज गए थे। मुझे यही लड़का लगा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि बारात आ जाए और मेरी तैयारी भी मुकम्मल ना हो। बारात का वक्त 1:30 बजे का था, मगर सभी जानते हैं कि ऐसे कामों में देर सवेर हो जाती है। 2 बजे जब मैं तैयार हो गई तो एकदम से हल्की फुल्की हो गई थी कि अब बारात आ जाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। इतने में मेरी अम्मी कमरे में दाखिल हुई तो उनके चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी। वो बोली, समीना, मोइस को फोन करके पूछो कि बारात कहाँ रह गई है, अभी तक आई क्यों नहीं। मेहमानों का भूख से बुरा हाल होकर रह गया है। मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि आ जाएगी बारात भी, इतनी जल्दी किस बात की है। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी बारात तो आएगी ही नहीं। मैं मोइस को फोन पर फोन करती रही, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। जब 5 बज गए तो हमारी तरफ के मेहमान अपने घरों को वापस लौटने लगे थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। इतनी देर में मेरी सबसे छोटी बहन सफिया आ गई। वो बोली, बाजी, रबिया कहाँ है। रबिया मुझसे 2 साल छोटी, वो भी मेरे साथ कॉलेज ही आती जाती थी, मगर उसके इम्तहानात हो चुके थे, इसलिए वो घर पर ही रहती थी। मैंने रोते रोते ही उसे जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। यूं उसे तलाश करते करते रात के 11 बज गए थे, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। बात बड़ी वाज़ह सी थी कि वो शादी के हंगामे का फायदा उठाकर घर से भाग गई। एक बेटी की बारात ना आई और दूसरी बिन बारात ही घर से रुखसत हो गई। इस सदमे को अम्मी बर्दाश्त न कर पाई थी। उनकी शुगर हाई हो गई और उनको फालिज का अटैक हो गया था। मुझ पर तीन तीन गम टूट पड़े थे, मगर मैं बड़ी ढीठ थी। मैं ये तीनों गम सह गई। अम्मी को 2 हफ्ते तक अस्पताल में एडमिट रखा गया था। फिर डॉक्टरों ने ये कहकर उन्हें छुट्टी दे दी थी कि हमने हर तरह से कोशिश कर ली है, मगर अल्लाह की रजा के आगे हम डॉक्टर भी बेबस होते हैं। हम आपकी वालदा की टांगे ज़ाया होने से बचा नहीं सके। मेरी अम्मी टांगों से मजूर हो गई थी। अब वो सारा सारा दिन चारपाई पर पड़ी रोती रहती थी। अम्मी के तकिए के नीचे से बरामद होने वाले पैसों का सिलसिला अब तक जारी था, बल्कि अब पैसे दुगना हो गए थे। ये कैसे और क्यों कर हो रहा था, इसकी मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं घर में पड़े अपने जहेज के सामान को देखकर कड़हती रहती थी। एक रोज मैंने गुस्से में आकर कह दिया कि इस हराम के पैसों से आप मेरा जहेज ना बनाती तो शायद मेरी बारात वापस न जाती। मेरी बातें सुनकर अम्मी फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, मुझे मजीद दुख न दो समीना, मेरे दिल के पहले जख्म ही अभी तक भरे नहीं। अब तो जी चाहता है कि मैं मरी जाऊं। मैं आज अम्मी के आंसू से पिघलने वाली नहीं थी। मुझे मोहब्बत का झांसा देकर बेवकूफ़ बनाया गया था। मेरे जज्बात को पैरों तले रौंद दिया गया था। मेरा जी तो चाहता था कि मैं सारे ज़माने को आग लगा दूं। इसलिए मैं अम्मी के साथ भी गुस्ताखी कर बैठी थी। मैं बोली, अगर आप मर गई तो शायद इन पैसों का सिलसिला भी थम जाए, शायद हमारे घर से ये मौजज़ा भी ख़त्म हो जाए। मैं इतना कहकर कमरे में चली गई।
باہر سے امی کے رونے کی آوازیں مسلسل آتی رہی۔ تھوڑی دیری گزری ہوگی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سب سے چھوٹی بہن صفیہ گیٹ کھول کر چیخ ہی تو پڑی تھی۔ وہ بولی، آپی آپ؟ میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ کون سی آپی ہمارے گھر آئی ہے۔ میں نے باہر جھانکا تو سامنے ہی ربیہ اور معیز کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں چکرا کر رہ گئی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی اور معیز کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی تھی۔ اتنے میں ربیہ نے میرا ہاتھ تھام کر چھٹک دیا اور بولی، آپی میں اپنے شوہر کی یہ توہین برداشت نہیں کروں گی۔ رابعہ کی بات سن کر تو مجھے جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہ رہی۔ امی نے رابعہ کی جانب دیکھ کر رخ موڑ لیا۔ وہ بھاگ کر امی کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی اور زاروں قطار بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ وہ امی کے پاؤں چومتی جاتی اور ان سے معافی مانگتی جاتی۔ پھر وہ بولی تو مجھے لگا کہ میں اب دوبارہ سانس نہ لے پاؤں گی۔ امی، میں اور معیز ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ پھر میرے امتحانات ہو گئے تو میں گھر میں بیٹھ کر رزلٹ کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میری اور معیز کی بات موبائل پر ہونے لگی تھی۔ لیکن ایک دن چھوٹی سی بات پر ہم دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور ہم نے آپس کا یہ پیار کا رشتہ ختم کر دیا۔ میں تو سب سے چھپ چھپ کر اپنی محبت کا غم بناتی تھی، مگر یہ دوسری لڑکیوں سے محبت کی پینگیں ڈالنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپی اور معیز کا رشتہ کیسے پکا ہوا، لیکن جب میں نے معیز کی تصویر دیکھی تو میری محبت ایک دفعہ پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ میں نے معیز سے رابطہ کیا اور اسے حقیقت بتا دی کہ سمینہ میری بہن ہے۔ معیز اچھا انسان ہے، اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ یوں ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی تھی، مگر امی اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری اس حرکت سے آپ عمر بھر کے لیے معذور ہو جائیں گی تو میں اپنی محبت کو آپ کے قدموں سے وار دیتی۔ امی آپ مجھے معاف کر دیں، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ امی سب ربیہ کی باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ امی بولی، ربیہ میں تمہیں صرف ایک شرط پر معاف کروں گی کہ جب تک میری سمینہ کی شادی نہیں ہو جاتی تم اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھو گی۔ ربیہ نے امی کی شرط منظور کر لی تھی۔ ربیہ میرے قدموں میں گر کر بھی مجھ سے معافیاں مانگتی رہی تھی۔ معیز نے بھی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر میں ان کو معاف کرنے کا ظرف خود میں نہ لا پاتی۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا تھا۔ میرا رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ میں نے بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ میں نے امی سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے اسکول میں نوکری کرنے دیں۔ امی نے فوراً سے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولی، اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، دولت کی ریل پھیل ہے، پھر تم کیوں 2 ٹکے کی ملازمت کرو گی؟ میں اپنے غموں میں اس قدر الجھ چکی تھی کہ مجھے دنیا جہان کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ مجھے تو یہ تک بھول گیا تھا کہ ہر صبح امی کے تکیے کے نیچے سے پیسے برآمد ہوتے ہیں۔ اب امی کی بات نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب تو یہ راز پتہ کر کے رہوں گی، اس لیے اب میں امی کے کمرے میں سونے لگی تھی۔ مجھے امی کے کمرے میں سوتے ہوئے 2 راتیں گزر چکی تھی، مگر ابھی تک میرے ہاتھ کوئی سراغ نہیں لگا تھا۔ آج تیسری رات تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک لمحے کی نیند بھی مجھ پر حرام ہوگی۔ یوں ہی قطرہ قطرہ رات پگھلتی رہی تھی، یہاں تک کہ رات کے 2 بج چکے تھے۔ تبھی باہر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی باہر سے ہمارے برآمدے میں کودا ہو۔ خوف میرے پورے وجود میں پھیل گیا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کو چندیاتی یہ سارا منظر دیکھنے لگی تھی۔ ہمارے کمرے کے دروازے کو کسی نے دھکیل کر کھولا تھا اور کوئی دبے قدموں سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ وہاں تو ایک 35 سال کا ہینڈسم سا مرد کھڑا تھا۔ میں اس کو غور سے دیکھتی رہی، تبھی میرے سر پر 7 آسمان ٹوٹ پڑے کہ یہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اسکول میں پڑھتی تھی۔ مجھے نئی نئی لڑکیوں سے دوستی کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہمارے اسکول میں ایک نئی لڑکی نے داخلہ لیا تھا، اس کا نام آرزو تھا۔ وہ کلاس میں ہم سب لڑکیوں سے بڑی تھی، اس لیے اس کے ساتھ کوئی بھی دوستی نہیں کرتا تھا۔ مجھے آرزو کی یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا تھا۔ وہ سارا دن اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے ہی اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ میرے ابو کے انتقال کو بھی 4 سال ہو چکے تھے۔ ہم بہنیں بھی تب ننھی منی سی تھی۔ 8 بچوں کو اکیلے پالنا آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے امی ہم پر زیادہ توجہ نہیں دے پائی۔ میں اور آرزو اکثر اسکول میں رک کر کوئی نہ کوئی کھیل کھیلا کرتے تھے، لیکن میری امی نے کبھی میری خبر نہ لی کہ میں اسکول سے اتنی دیر سے گھر کیوں لوٹتی ہوں۔ امی کی اس لاپرواہی نے مجھے شے دی تھی۔ اب میں اکثر آرزو کے گھر جانے لگی تھی۔ ایک روز آرزو بولی، میں تمہیں اپنی دوسری سہیلیوں کے گھر لے کر چلتی ہوں۔ میں نے بھی فوراً سے ہاں کر دی تھی۔ میں اور آرزو اس کی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ آرزو مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود باہر چلی گئی اور کمرے کو لاک کر دیا۔ لاک کی آواز سن کر میں ڈر گئی، مگر پھر خیال آیا کہ شاید اس نے کوئی شرارت کی ہوگی۔ مگر بیٹھے بیٹھے جب کافی دیر بیت گئی تو مجھ پر آشکار ہوا کہ یہ شرارت نہیں تھی، اب صحیح معنوں میں مجھ پر قیامت ٹوٹی۔ میں بھاگ کر دروازے تک گئی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ تبھی 2 مرد کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں ہی شکل سے بڑے خطرناک سے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک بولا، اب دروازے پر دستک دینے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں بھوکے کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں تو کام کر رہ گئی۔ مجھے رہ رہ کر امی کا خیال آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی وہ میری فکر میں گھل رہی ہوں گی۔ میں رو رو کر اللہ سے مدد مانگنے لگی۔
اتنے میں عصر کی اذانیں بھی گونجنے لگی تھی۔ اب تو میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے اٹھ کر دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ ایک بار پھر سے دروازہ کھلا تو میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، مگر اس بار کمرے میں داخل ہونے والا مرد کوئی اور ہی تھا اور وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ بڑی دیر مجھے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر باہر نکل کر اپنے ان دونوں آدمیوں کو جھڑکنے لگا، ڈانٹنے لگا، پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا اور گاڑی میں بٹھا کر بولا، مجھے اپنے گھر کا راستہ بتاؤ۔ میں نے گھر کا راستہ بتایا تو وہ خاموشی سے مجھے گھر تک چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ میں گھر داخل ہوئی تو چپ چاپ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میری امی کمرے میں داخل ہوئی اور میری کمر پر 2 تھپڑ مار کر بولی، کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، مجال ہے جو تم نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر جواب دیا ہو۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میری امی کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اتنی دیر تک گھر سے غائب رہی ہوں۔ مجھے امی پر بڑا غصہ آیا۔ اس روز کے بعد میں اپنی بہنوں کا خیال خود سے رکھنے لگی تھی۔ ایک روز اسکول گئی تو آرزو نہ آئی تھی، پھر وہ کبھی بھی لوٹ کر اسکول نہیں آئی۔ اب سامنے اس مرد کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ یہ تو وہی تھا جس نے مجھے اس شام گھر تک پہنچایا تھا۔ وہ اب میرے گھر آخر کیا لینے آیا تھا؟ اس آدمی نے امی کا تکیہ اٹھایا اور نیچے پیسے رکھ دیے۔ وہ جیسے ہی واپس پلٹنے لگا، امی نے اس کو کلائی سے پکڑ کر روک لیا۔ امی غصے سے بولی، کون ہو تم؟ میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا بڑا بلب روشن کر دیا۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ امی کی نظر جیسے ہی اس مرد پر پڑی، امی چیخ کر بولی، سرفراز یہ تم تھے؟ میں آگے بڑی اور روتے ہوئے بولی، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ وہ مرد آگے بڑھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ میرا نام سرفراز ہے۔ جوانی میں میری شادی اپنے یتیم ماموں کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی جانتی ہو کون تھی؟ وہ تمہاری ماں تھی۔ مجھے تمہاری ماں سے نفرت تھی۔ میں اسے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر میری والدہ نے اپنے بھائی کی محبت میں مجبور ہو کر میری شادی اس سے کر دی تھی۔ جب میری بیوی حاملہ ہوئی تو میں نے اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ تو میری اولاد ہے ہی نہیں، نہ جانے کس کا گناہ اپنی کوکھ میں لے کر پھر رہی ہے۔ میں نے اس کو بدنام کر کے گھر سے نکال دیا تو اس نے مجھے بد دعا دی کہ تم ساری زندگی اولاد کو ترسو گے، لیکن میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ یوں میں گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا اور چھوٹی موٹی ڈکیٹیاں کر کے پیسہ بنانے لگا تھا۔ پھر میں گناہوں کی دلدل میں گھستا ہی چلا گیا اور میں بچیوں کی اغوا کا کام شروع کر دیا۔ تمہیں بھی آرزو اغوا کر کے ہی میرے پاس لائی تھی، مگر میں نے تمہیں پہچان لیا تھا۔ اس روز سے میں نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر میں نے شادی کی، مگر مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ میں اب تک اولاد کو ترستا رہا ہوں۔ مجھے پتا چلا کہ تمہاری والدہ نے شادی کر لی تھی اور دوسری شادی سے اس کی 7 بیٹیاں ہیں۔ پھر مجھے اس کے شوہر کے انتقال اور تم لوگوں کی غربت کا پتا چلا، تو میں نے رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر اللہ کو گواہ بنا کر تم لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اب میں تم دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ مجھے لگا تھا کہ میری والدہ نفرت سے منہ پھیر لیں گی، مگر ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ امی بولی، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، اب دوبارہ مجھے نہ اپنی شکل دکھانا اور نہ ہی پیسہ بھیجنا۔ میں نے بھی اپنی امی کو دیکھا دیکھی اپنے اس باپ کو معاف کر دیا تھا جس کو میں نے کبھی باپ مانا نہیں تھا اور نہ ہی جانا تھا۔ اب میں اسکول میں جاب کرتی ہوں اور ہم کسی کے احسان کے بنا گزارا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔